حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وسیع اور پختہ تر اس لیے تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کر لی اور علم سیکھنا شروع کر دیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو مکتب جانے کی عمر تھی اسی عمر میں وہ مسلمان ہوئے اور مکتب سیکھنا شروع کر دیا. باقی صحابہ چونکہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تو بڑی عمر کے علم میں اور بچپن کے علم میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک نقش ہوتا ہے جو دل کے اوپر کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے چھوٹی عمر کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی عمر میں شادی اس لیے کی تاکہ اندرون خانہ کی زندگی، آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، وہ ایک چھوٹی عمر کی بچی جو سیکھ سکتی ہے، وہ بڑی عمر کا علم وہ نہیں ہوتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تفقہوا قبل ان تصودوا، سردار بننے سے پہلے فقیہ بن جاؤ. جب کوئی منصب ہو جاتا ہے، انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کی مصروفیات ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے علم میں وہ گہرائی نہیں رہتی. تو شرائع ماقبل اور موجودہ شریعتوں کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. اور آخرت کے اوپر یقین کا ان کا یہ حال تھا، وہ فرماتے ہیں میرے سامنے جنت دوزخ کر دی جائے تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. جتنا حضور کے کہنے پر مجھے یقین ہے اتنا آنکھوں کے مشاہدے پر سے بھی یقین نہیں ہوگا. یہ ہے آخرت کا یقین ان کا، کہ آخرت کے اوپر ہی وہ یقین رکھتے ہیں. اور آخرت کہتے یہی ہے کہ اس عالم کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نیا جہان آباد کریں گے اور اسے عالم آخرت کہتے ہیں، اور وہی جزا و سزا کریں گے. آخرت کا عقیدہ ہمارے دین میں صحیح تصور پیش کرتا ہے. بقیہ قوموں کے اندر یا تو آخرت کا تصور ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن ناقص ہے. کسی چیز کا ہونا اور ناقص ہونا یہ بہتر ہے کہ سرے سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے. مثال کے طور پر یہود و نصارہ مذہب کو مانتے ہیں، چاہے ہمارے مذہب کو نہ مانیں، اس بات کو تو مانتے ہیں کہ مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اس دین کی طرف لانا چاہیے. اور جو ملحد ہیں، جو سرے سے وحی کا ہی انکار کرتے ہیں، ان کو دین کی طرف لانا بڑا مشکل ہے. اب ہندوازم کے اندر آخرت کا یا جزا و سزا کا تصور ہے، لیکن وہ اس معنی میں کہ اسی دنیا کے اندر اللہ دوسرا جنم دے دیتے ہیں، اس جنم میں پھر انسان بری شکل میں آتا ہے، جس نے برے کام کیے ہوں، جس نے اچھے کام کیے ہوں تو وہ اچھے روپ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جزا و سزا کا تصور تو تم نے مان لیا، اور پھر اس کے بعد یہ تسلیم کرو کہ جب جزا و سزا ہے تو دنیا کے اندر جزا و سزا پوری ہے نہیں. یہاں بس اوقات ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی آخر تک خوش عیشی کی زندگی گزار جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا صابر بھی آخر تک تنگ دستی کے اندر رہتا ہے. تو گویا کہ پوری جزا و سزا یہاں ہوتی نہیں. تو اس کے لیے نہ بندے کر سکتے ہیں جزا و سزا، کیونکہ جزا و سزا کے لیے علم بھی کامل چاہیے اور قدرت بھی کامل چاہیے. تو جنہوں نے نافذ کرنا ہے، نہ ان کا علم کامل ہے نہ قدرت پوری. تو اللہ رب العزت کا علم بھی پورا ہے، قدرت بھی پوری ہے. تو اس نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اور اس وقت مقررہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل علم اور کے مطابق ہوگا، اور اس فیصلے کے نفاذ میں کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو تصور ہے نا آخرت کا، یہ ایمان والوں کو صبر کی طرف لے جاتا ہے. کوئی زیادتی کتنی ہی کر لے، آخر مومن یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رب ہے. اور کافروں کو بھی اس کے ذریعے دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ آخرت پر اور اللہ کے مالک ہونے پر یقین کر لیں تو اگر دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر جائے گا تو ایک رب تو ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ، آپ کا حق آپ کو ادا کریں. تو اس طریقے سے ان کو انسانیت کا جو درس دینے والے ہیں نا، تو ان کو صحیح جو درس ہے وہ دے کر ان کو دین اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے. تو یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یعنی ہدایت ان کی سواری ہے اور وہ ہدایت پر سوار ہے، جن کے اندر یہ صفات ہیں. اور یہ ہدایت کسی بندے کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اور رب کہتے ہیں پالنے والا. جس طرح باپ اولاد کو پالتا ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے باپ کی کہ اولاد کی پوری رہنمائی کرے. باپ کی طرف سے تو کوتاہی ہو سکتی ہے، اور جو حقیقی پالنہار ہے اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اچھا، یہاں ایک بات دوبارہ سمجھ لیں. سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے دعا کی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم.
اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور یہ ہدایت نامہ دے دیا۔ فرمایا یہ ہدایت نامہ آ گیا، یہی ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت سے تم نے رہنمائی کیسے لینی ہے؟ اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو اللہ نے ان کی صفات بتا دی کہ یہ صفات ہوں گی ان کی، کہ دل و جان سے اللہ کی لائے ہوئے کلام پر اور نبی پر ایمان رکھیں گے، عقل کو تابع کریں گے اور قرآن و سنت کو آگے رکھیں گے۔ یہی ہے ایمان بالغیب، کہ ہمیں جب پتہ چل جائے قرآن و سنت کا حکم ہے، چاہے ہماری عقل میں بات نہ آ رہی ہو لیکن اس کو تسلیم کیے جائے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں نماز ادا بھی کریں گے اور اس کا حق بھی پورا پورا ادا کریں گے، اپنے وجود سے سر تسلیم خم کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں گے، جان مال دل سے اعضاء سے مال سے اپنے رب کے بندگی کا اقرار کریں گے، اور مزید اس کا علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے اور آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھیں گے۔ یہی لوگ ہدایت پا ہماری طرح مادیات کی طرف نہیں، کہ جو پلاننگ ہماری ہے صرف دنیا کی حد تک ہو، آخرت۔ مومن تنگ نظر ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تنگ نظر نہیں، مومن کی نظر تو بڑی وسیع ہے، اگلے جہان تک کی ہے۔ یہ ہے ہمیں جو اس قدر وسیع و نظر ہوں گے وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ بامراد ہوئے، فلاح پانے والے ہوئے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی ان کو کامیابی اس لحاظ سے مل گئی کہ ایک ہدایت نامہ ان کے ہاتھ آ گیا، اور اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے وہ اس ہدایت نامے سے حاصل کرتے جائیں گے، ہدایت اور زندگی گزارتے جائیں گے اور وہ کامیاب رہیں گے۔ اور اخروی فلاح تو ہے ہی ہے، جب دنیاوی زندگی اس ہدایت نامے کے مطابق ہو جائے گی تو منزل ان کو جنت کی شکل میں مل جائے گی۔ تو یہی حقیقی فلاح ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق کامیاب تو وہی ہوا۔ اور اگر جنت تک نہ پہنچ سکا انسان، دنیا میں چاہے وہ ساتوں اقلیم کا بادشاہ بھی بن جائے تو وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات میں غور و خوض کرنے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔